بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پچھلی نشست میں اسی صورت پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی. ابھی جو آیات تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں: ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے. اس کا عمل خود بتلاتا ہے کہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. مال کی ایسی محبت کہ جس میں آدمی دین کے کام سے رک جائے، اس کو کہتے ہیں وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے. پچھلے نشست میں بتلایا تھا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کنود کہتے ہیں ناشکرے کو. انسان اپنے رب کی نعمتوں کا بڑا ناشکرا، اور اس پر چند باتیں آپ کے سامنے ذکر بھی کی تھی. بعض مفسرین نے ایک اور ترجمہ اس کا بیان کیا ہے کنود کا، کہ انسان اپنے مال میں بڑا بخیل ہے. ناشکری بھی بہت بڑا وبال ہے، اور بخیل ہونا بھی بہت بڑا وبال ہے. بخیل آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بخیل اور بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر. شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل آدمی اگر مسلح سمندر پر بچھا لے اور پانی پر مسلح بچھا کر عبادت کر لے، باہر خشکی میں مسلح بچھا کر عبادت کر لے، تری و خشکی دونوں جگہ عبادت کر لے، تب بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا. بخیل کوئی اچھا وصف نہیں ہے. بخیل بہت برا وصف ہے بخل کا ہونا. سخی کی تعریف کی گئی ہے حدیث میں، اور بخیل کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے حدیث پاک میں. بخل ایک بہت بڑا وبال ہے. بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، یعنی حضرت جابر سے، کہ اگر بحرین کا مال آ گیا میرے پاس تو اعطیتک ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، میں تمہیں اتنا 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 دوں گا اس میں سے. اتفاق یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور مال آیا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. ان کی خلافت کے دور میں بحرین سے مال آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کا کوئی حق باقی ہو،
یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہو تو وہ مجھ سے ملے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ملا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے مال آ گیا تو میں اتنا 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 آپ کو دوں گا، آپ مجھے دے دیجئے۔ صدیق اکبر نے اس وقت نہیں دیا، کام کاج زیادہ ہوگا، مصروفیت ہوگی، مشغولی ہوگی، تو مال دے نہیں پائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد دوبارہ پہنچے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا کہ حضرت میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ بحرین سے مال آ جائے تو میں اتنا 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 دوں گا، آپ نے دیا نہیں، آپ مجھے دے دیجئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے موقع پر بھی نہیں دیا، مشغول رہے ہوں گے۔ تیسری مرتبہ آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس مرتبہ کلام ذرا زیادہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، آپ نے دینے کا وعدہ حضور نے کیا تھا اور آپ نے اعلان کیا ہے کہ جس کو وعدہ کیا ہو وہ مجھ سے ملے۔ میں آپ کے پاس آیا پہلی مرتبہ، آپ نے نہیں دیا، دوسری مرتبہ آیا، آپ نے نہیں دیا، اب تیسری مرتبہ آیا ہوں، یا تو آپ وہ مال مجھے دے دیجئے جس کے دینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، یا پھر سمجھ لیجئے کہ آپ بخیل آدمی ہیں۔ صحابہ آپس میں بات چیت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، کہا یا تو پھر آپ بخیل ہیں، مجھے دینا نہیں چاہتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس موقع پر مال دیا، کہا جاؤ اندر مال رکھا ہوا ہے، اتنا جتنا حضور نے دینے کا وعدہ کیا ہے اتنا بھر کر لاؤ، کتنا ہوتا ہے دیکھو۔ تو حضرت جابر ایسا پورا ہاتھ میں بھر کر لائے، نیچے رکھا، گنا تو وہ 500 درہم تھے۔ فرمایا اتنا اور 2 مرتبہ لے لو تاکہ 3 مرتبہ پر عمل ہو جائے، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا تھا اتنا 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 دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو دے تو دیا، لیکن ساتھ میں ایک بات ارشاد فرمایا جابر تم مجھے بخیل کہتے ہو، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، جابر بخل تو بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بڑی تو کوئی بیماری نہیں۔ یعنی صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں بخیل نہیں ہوں۔ بخیل ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا وبال ہے بخیل ہونا۔ بخیل لوگوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ سخی لوگوں کے قریب، اللہ کے قریب اور جنت کے بھی قریب رہتا ہے۔ صبح صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور ان میں سے ایک فرشتہ دعا دیتا ہے اس آدمی کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو مزید دیتے رہنا۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اے اللہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کو آپ مزید دیتے رہنا۔ اور دوسرا فرشتہ بددعا دیتا ہے، اے اللہ جو نہیں دیتا ہے اس کے مال کو ختم کر دینا، جو بخیلی کرتا ہے اس کے مال کو خرچ کر دینا۔ اور بخیل آدمی دینے کا ارادہ بھی کرے تو ہاتھ جلدی سے اٹھتا نہیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں کہ سخی اور بخیل کی مثال ایسی ہے کہ سخی آدمی جب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ایک گویا لوہے کی زرہ اس نے پہن رکھی ہو، وہ چوڑی ہو جاتی ہے، اور آدمی آرام سے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور نکال کر دے دیتا ہے۔ جبکہ بخیل اس نے بھی ایک لوہے کی زرہ پہن رکھی ہے گویا، اور جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دینے کے لیے تو وہ زرہ بالکل چست ہو جاتی ہے اور آدمی کا ہاتھ جیب میں نہیں جا پاتا، ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ آدمی جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کسی کو دینے کے لیے اور پھر دوبارہ اندر رکھ دیتا ہے۔ بخیلی بہت بڑا وبال ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور دوسرا ترجمہ بڑا بخیل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑا بخیل ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دو اللہ کے راستے میں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ صدیق اکبر ہر مرتبہ آگے نکل جاتے ہیں، آج میں آگے نکل جاؤں گا، اور حضرت عمر کے پاس مال تھا، گھر پر گئے اور جا کر آدھا مال حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ دوسری طرف صدیق اکبر اپنا مال لے کر آ رہے ہیں، وہ کل کا کل مال لے کر آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا نصفت مالی، میں نے اپنے مال کے دو حصے کر دیے اللہ کے نبی، آدھا میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ صدیق اکبر سے پوچھا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ھذا کل مالی ما یتیسر اللہ لی، یہ سارا کا سارا مال ہے جو اللہ نے میرے لیے، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، جو مجھے دیا تھا وہ میں سارا کا سارا آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ اسلام کے لیے نچھاور کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ بھری پڑی ہے اس بات پر کہ وہ جو جس سے ہو سکتا تھا وہ ہر اعتبار سے تعاون کرتے تھے، بخیلی ان کے اندر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بخیل واقع ہوا ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے وہ بخل کرتا ہے، اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود اس بات پر گواہ ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ میں جس گھوڑے پر سوار ہو رہا ہوں وہ میرا گھوڑا میری اطاعت کر رہا ہے، میرا وفادار ہے، اور جو میں خدمت چاہتا ہوں وہ دینے کے لیے تیار ہے، جہاں جانا چاہتا ہوں لے جانے کے لیے تیار، میرا وفادار ہے، اور مجھے جو کام سپرد کیا گیا ہے اس میں وفادار نہیں، وہ خود اس بات کا گواہ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ انسان کے اندر مال کی محبت، لیکن کون سی محبت؟ ایسی محبت یہاں مراد ہے جو آدمی کو دین کے کام سے روکتے ہیں۔ پیسہ محبوب ضرور ہوتا ہے، پیسے سے محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس سے ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی دین کے کام سے رک جائے، دین کی چیزوں سے رک جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کی دلیل آدمی کے سامنے اس وقت آئے گی جب ایک طرف پیسہ ہو اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، تو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دے، پیسوں کو ترجیح نہ دے۔ مال عجیب و غریب چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمانے سے منع نہیں فرمایا، کمائے آدمی، مال اختیار کرے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کوئی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ ہے، کوئی سامان، ساز و سامان، یا کچھ بھی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جو گھر کا سامان بتلایا وہ عجیب و غریب، فرمایا ایک چادر ہے جس کو میں آدھی کو بچھا دیتا ہوں آدھی کو اوڑھ لیتا ہوں، ایک ہی چادر، اور ایک پیالہ ہے جو میرے کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ کہا جاؤ وہ دونوں لے آؤ۔ وہ صحابی لینے کے لیے گئے اور لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دونوں چیزیں پیش کی، پیالہ بھی پیش کر دیا اور وہ چادر بھی پیش کر دی جس کو وہ آدھی بچھاتے تھے آدھی اوڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا من یشتری منی ھذا، مجھ سے یہ کون خریدے گا، یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ حضور نے اعلان کیا اور ایک صحابی نے 2 درہم کے بدلے میں اس کو خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں درہم لے لیے اور لے کر اس صحابی کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ لو یہ 1 درہم کا تو اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو تاکہ ان کا کھانے کا مسئلہ حل ہو جائے، اور دوسرا درہم لے کر بازار میں جاؤ کلہاڑی خرید کر لاؤ جس سے لکڑے کاٹتے۔
صحابی گئے، 1 درہم کا کھانا خریدا، گھر پر دے دیا، 1 درہم سے کلہاڑی خریدی اور کلہاڑی خرید کر لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلہاڑی تیار کر دی، فرمایا یہ لے جاؤ اور اب اس کو لے جا کر سیدھے جنگل میں جاؤ، لکڑے کاٹو، جلاؤ لکڑے، اور اس کو لا کر بیچو اپنی پیٹھ پر لا کر، اس سے تمہیں نفع ہوگا، اور 15 دن تک اب مجھے نظر مت آنا۔ یہ صحابی گئے، لکڑے کاٹے، اور کئی دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت عطا فرمائی، کاروبار میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اللہ نے مجھے برکت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ حالت بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو مجھے، اس سے بہتر یہ حالت ہے کہ جنگل جاؤ، لکڑے کاٹو، بیچو، اور اس سے جو نفع ملے وہ اپنا کام چلو۔ حضرات صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ تو ایک صحابی کا ان کو بھائی بنا دیا، ایک انصاری صحابی کا، اور وہ انصاری صحابی اپنے ساتھ ان کو لے گئے اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک کو میں طلاق دے دوں گا، آپ دیکھ لیجئے، پسند کر لیجئے، اور پھر بعد میں اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تمہارے کام میں برکت عطا فرمائے، تمہارے گھر بار میں برکت عطا فرمائے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتلا دیجئے، میں وہاں جاؤں گا، اور چند پیسوں سے چند چیزیں خریدی اور شام میں اس میں سے کچھ نفع لے کر وہ اپنے گھر پر پہنچے، اور بعد میں تو بہت بڑے تاجر بنے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر بنے، اللہ نے بہت نوازا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے مال کے کمانے سے، لیکن مال کے حقوق کا ادا کرنا یہ تاکید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں جہاں جو حق آ جائے اس حق کو اس وقت پر ادا کر دینا یہ ضروری، ورنہ وہی مال کل قیامت میں عذاب کا باعث بنے گا۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے کل قیامت میں وہی مال شجاعاً اقرع، گنجا سانپ بن جائے گا، اور وہ ڈنک مارتے ہوئے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ وہی جس نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، کل قیامت میں وہ جانور بہت فربا ہو کر آئیں گے، اور آدمی بیچ میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ سارے جانور اس کو اپنے پیر سے رونڈتے ہوئے اور سینگ مارتے ہوئے وہاں سے گزریں گے، اور جب وہ پورا لشکر اس کا ختم ہو جائے گا دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ یہ سزا دی جائے گی۔ مال سے ایسی محبت نہ کی جائے کہ جس میں دین کے کام سے آدمی رک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے، ثعلبہ ابن حاطب، حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے میں مالدار بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ یہی حال تمہارا بہتر ہے، اسی حالت میں رہو، جتنا مل رہا ہے اس پر گزارا کرو۔ تو وہ چلے گئے، دوبارہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میں مالدار بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے ضد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، دعا دی، ان کی چند بکریاں ایسی بڑھی جیسے کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں، بہت بڑھ گئی، مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، اتنا مال ان کے پاس ہو گیا، اتنے جانور ہو گئے، مدینے سے باہر جا کر رہنے لگے، اور ظہر اور عصر 2 نماز میں حاضر ہوتے تھے، اور مال بڑھا تو باہر کی جگہ چھوڑ کر اور دور چلے گئے، اب مدینہ میں مسجد نبوی میں صرف جمعہ کے دن حاضر ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں آدمی بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، تاکہ مسلمان غربا میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کا یہی مسئلہ ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، غنیوں سے لی جائے فقیروں کو دے دی جائے۔ تو حضور کے ایک صحابی گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس ہے،
ثعلبہ جس کو مال حضور کی دعا سے ملا، اب وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، کہا جاؤ دوسروں سے پہلے وصول کر کے آؤ، بعد میں میرے پاس آنا۔ بعد میں آئے تب بھی دینے سے منع کر دیا کہ یہ تو ٹیکس ہے، نہیں دینا۔ حضور کو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملے ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت میں ثعلبہ کے لیے وعید اتری۔ اب وہ مال لے کر آیا، حضور نے قبول کرنے سے منع کر دیا، اب ہم قبول نہیں کریں گے۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، دونوں کی خلافت میں وہ مال لے کر آئے، منع کر دیا۔ جب حضور نے قبول نہیں کیا تو ہم بھی قبول نہیں کریں گے، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کے کمانے سے منع نہیں کیا گیا، اس کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، منع اس بات سے کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی باہر جا کر بھیک مانگے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ آدمی بھیک مانگ رہا ہے، تو ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا، اللہ کے بندے اس کو کھانا کھلا دو۔ حضرت عمر کے کہنے پر وہ صحابی اپنے گھر پر لے گئے، کھانا کھلا دیا، پھر دوبارہ وہ بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اس صحابی کو بلایا جن کو یہ کہا تھا کہ ان کو کھانے کے لیے لے جاؤ، کہا بھئی میں نے تم کو کہا تھا ان کو کھانا کھلا دو، آپ نے کھلایا نہیں؟ کہا حضرت میں نے کھلا دیا۔ کہا اچھا یہ دوبارہ بھیک مانگتا ہے؟ اس کو اپنے پاس بلایا، بلا کر اس کے بغل میں وہ جو تھیلا لٹک رہا تھا، جو بھکاری لوگوں کے یہاں لٹکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ تھیلا لیا حضرت عمر نے، تو اس میں کئی روٹیاں رکھی ہوئی تھی، وہ کھاتا نہیں تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا سمجھ میں آ گیا مجھے، یہ بھیک مانگنا تیری مجبوری نہیں ہے، یہ بھیک مانگنا تیرا کاروبار ہے، تو کاروبار کر رہا ہے بھیک مانگ کر۔ حضرت عمر نے فوراً وہ روٹیاں لے کر اونٹ کو ڈال دی اور اسے سزا دی، کہا اپنے ہاتھ پیر سے مضبوط ہے ہاتھ پیر، کام کرو۔ بھیک مانگنا تو بہت بری چیز ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، کسی نے بتلایا حضرت اورنگزیب کو کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا اللہ کے بندے تو حافظ قرآن ہے؟ کہا ہاں۔ کہا حافظ؟ کہا ہاں۔ بھیک مانگتا ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت نے اس کو ایک قید خانے میں بند کر دیا، بند کمرے میں، اور حکم دیا جب تک اس کمرے میں جہاں کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی دیا نہیں تھا، کوئی چراغ نہیں تھا، جب تک اس کمرے میں روشنی نہیں پیدا کرے گا وہاں تک ہم تجھ کو نہیں نکالیں گے۔ بند کر دیا۔ اس نے اندر بہت رو رو کر اللہ سے دعا کی، اور اس روم سے ایک روشنی نکلی، اور روشنی نکلی بادشاہ کے تخت تک پہنچی۔ بادشاہ نے دروازہ کھلوایا اور اس کو نصیحت کی اورنگزیب نے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تمہارے سینے میں وہ نعمت رکھی ہے کہ جس کی روشنی میرے عرش تک اور میرے تخت تک پہنچ گئی، اور تم اس روشنی کے ہوتے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگتے ہو۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انسان مال کی محبت میں بہت فریفتہ ہو جاتا ہے، بہت آگے نکل جاتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے میرا مال اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے۔ کتنا بڑھائے گا آدمی؟ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی بہت مالدار ہے تب بھی تو وہ اتنا ہی کھائے گا جتنا اس کے پیٹ میں سما سکے گا، اس سے زیادہ تو کھانے والا ہے نہیں۔ اور غریب ہے تب بھی اتنا ہی کھائے گا۔ پھر مال کے پیچھے پڑا رہنا اور اپنا سب کچھ اس کے لیے لگا دینا، داؤ پر لگا دینا۔ کچھ لوگ مال کی محبت میں اتنے دیوانے ہوتے ہیں، نہ ان کے کھانے کے ٹھکانے رہتے ہیں نہ سونے کے ٹھکانے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت مالدار آدمی کاروبار میں کبھی پریشان، کبھی تجارت میں بہت پریشان، اور کبھی کسی میٹنگ میں وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کو دیکھا کہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی، اور وہ جوار کا روٹلا اس نے نکالا، اور نکال کر ایک پیاز نکالا اور مکہ مار کے اس کے ٹکڑے کیے، اور مزے کے ساتھ اس کو کھا رہا ہے۔ مرچ بھی رکھا ہوا ہے، اور پیاز، روٹی، اور وہی
مرچ بہت اطمینان سے کھا رہا ہے. وہ سمجھ گیا تاجر آدمی، ادھر کر پوچھنے لگا کتنے اطمینان سے تم کھا رہے ہو، کیسا سکون ہے تمہارے پاس؟ کہا بھائی یہ سکون تو جسے ملتا ہے اسے ملتا ہے. کہا تو پھر آپ کا سکون دیکھ کر مجھے ایسا لگا، تمہارا سکون دیکھ کر ایسا لگا کہ اپنی ساری دولت میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ سکون مجھے مل جائے. سکون بہت بڑی چیز ہے، وہ پیسوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں ہے. پیسے ہیں، حضرت عثمان مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مالدار تھے، لیکن محبت خداوندی میں وہ ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں نصیب بھی فرمائیں، اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی جائز طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، لیکن اللہ اپنی محبت میں کوئی کمی نہ آنے دے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنی محبت سے ہمیں وابستہ رکھے، اپنے رسول کی محبت سے ہمیں وابستہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں بھی پوری کرتے رہے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ مال دے تو اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ مال کے آنے کے بعد آدمی متمرد ہو جائے، سرکش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جائے. ایسا بننے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دنیا میں جن لوگوں کو مصیبتیں آتی ہے وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے. ایک حدیث یاد آئی، میں سناتا ہوں، ترمذی شریف میں روایت ہے. کل کو قیامت میں پریشان حال لوگ جو دنیا میں پریشان رہے ہیں، مصیبتیں آئی ہے اور اس پر انہوں نے صبر کیا ہے، ان صبر کے نتیجے میں کل قیامت میں جو انعام ان کو دیا جائے گا، دنیا میں جو مصیبتیں آئی اور اس مصیبت پر جب انہوں نے صبر کیا، قیامت میں اس مصیبت پر جب ان کو انعام دیا جائے گا تو دنیا میں جو راحت کی زندگی گزار کر گئے ہیں وہ وہاں یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آتی کہ ہمارے چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں، تو آج ہمیں بھی یہ انعام ملتے. تو مصیبت آدمی برداشت کرتا ہے، اس پر انعام ملتا ہے، اور اگر پیسے ہیں تو شکر ادا کرے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.